اچھا، جب بھی پروگرامنگ کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً سے کمپائلر کا خیال آتا ہے نا؟ ایک ایسا جیسے کوئی جینیس ٹول ہو جو جادو سے ہمارے کوڈ کو ایک چلتے پھرتے پروگرام میں بدل دے۔ لیکن کیا واقعی یہ سارا کام ایک اکیلا کمپائلر کرتا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے ایک پوری فیملی، ایک پورا کنبہ کام کر رہا ہے؟ چلے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ آخر وہ کیا عمل ہے جو ہمارے لکھے ہوئے الفاظ کو کمپیوٹر کی اسکرین پر ایک جیتی جاگتے ایپلیکیشن میں بدل دیتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی جادو کی چھڑی کا کمال بالکل نہیں ہے۔ حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ منظم اور دلچسپ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ٹیم ورک ہے، ایک پورے خاندان کا کام۔ کمپائلر اس کہانی کا ہیرو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کئی اہم ساتھی ہیں جو مل کر اس جادو کو حقیقت بناتے ہیں۔ تو چلیں اس خاندان کے سربراہ سے ملتے ہیں، وہ کردار جس کے بغیر یہ کہانی ادھوری ہے، یعنی خود کمپائلر۔ آسان لفظوں میں کہیں تو کمپائلر ایک ماہر مترجم ہے۔ یہ ہماری انسانی زبان سے ملتی جلتی زبان کو کمپیوٹر کی زبان میں بدلتا ہے، جو صرف 0 اور 1 کی شکل میں ہی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ ماسٹر مترجم اکیلے کام نہیں کرتا، اسے اپنے خاندان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کی سپورٹ ٹیم یعنی اس کے اہم کزنز سے ملیں۔ اس پورے عمل میں سب سے پہلے جو میدان میں آتا ہے وہ ہے پری پروسیسر۔ یہ وہ کردار ہے جو اصل کام شروع ہونے سے پہلے ہر چیز کو بالکل ٹھیک ٹھاک ترتیب میں لاتا ہے۔ تو پری پروسیسر کا کام کیا ہے؟ اس کو نہ ایک صفائی مہم سمجھیں۔ یہ پہلے آ کے کوڈ کو صاف ستھرا کرتا ہے، جتنے بھی غیر ضروری تبصرے یعنی کامنٹس ہیں ان کو ہٹاتا ہے، ضروری فائلوں کو شامل کرنے کی تیاری کرتا ہے، مطلب کوڈ کو بالکل ایسا بنا دیتا ہے کہ کمپائلر اسے آسانی سے پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ اور یہ مثال تو اس پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ جس طرح ایک اچھا اسسٹنٹ میٹنگ کو کامیاب بنانے کے لیے ساری فائلیں تیار رکھتا ہے، بالکل اسی طرح پری پروسیسر کمپائلیشن کے عمل کو ہموار بناتا ہے۔ اچھا، ایک بار جب کمپائلر اپنا ترجمے کا کام مکمل کر لیتا ہے تو خاندان کا ایک اور ممبر، لنکر، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آتا ہے۔ لنکر کا کام ہے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ساتھ باندھنا۔ یہ ہمارے کوڈ، پہلے سے لکھی ہوئی لائبریریوں اور دوسری فائلوں کو آپس میں جوڑتا ہے تاکہ ایک واحد، مکمل اور چلنے کے قابل پروگرام تیار ہو سکے۔ بالکل، یہ بالکل اس لائبریرین کی طرح ہے جو تمام ضروری کتابوں اور حوالوں کو ڈھونڈ کر ایک ہی جلد میں پرو دیتا ہے تاکہ ایک مکمل کہانی بن سکے۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب چیزیں پلان کے مطابق نہیں چلتیں؟ جب پروگرام میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، تب خاندان کا جاسوس یعنی ڈی بگر مدد کے لیے آتا ہے۔ ڈی بگر ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور ٹول ہے۔ یہ پروگرامرز کو کوڈ کے اندر جھانکنے اور یہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ ہر قدم پر کیا ہو رہا ہے۔ اس سے غلطیوں کو ڈھونڈنا اور ٹھیک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ہم خاندان کے تمام اہم لوگوں سے مل چکے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک اسمبلی لائن کی طرح مل کر کیسے کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے کوڈ کو حقیقت کا روپ دے سکیں۔ تو بس یہ ہے پوری اسمبلی لائن۔ کوڈ لکھا گیا، پھر پری پروسیسر نے آ کر اسے صاف کیا، اس کے بعد کمپائلر نے اپنا ترجمے والا کام کیا، اور بالکل آخر میں لنکر نے سارے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ دیا۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا ہے اور نتیجے میں ایک چلتا ہوا پروگرام تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سب کیوں سمجھا؟ آخر اس خاندانی ماڈل کو جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی اہمیت صرف کوڈنگ تک محدود نہیں ہے۔ یہ جو خیال ہے نا کہ پیچیدہ کاموں کو چھوٹے خاص حصوں میں تقسیم کیا جائے، یہ جدید انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔ آپریٹنگ سسٹم سے لے کر انٹرنیٹ تک ہر جگہ ایسے ہی مل جل کر کام کرنے والے نظام ملیں گے۔ تو اس ساری کہانی کے 3 بڑے سبق ہیں۔ پہلا، مل کر کام کرنے کی طاقت۔ دوسرا، ہر کام کے لیے ماہر کا ہونا۔ اور تیسرا، یہ یاد رکھنا کہ ہر آسان نظر آنے والی چیز کے پیچھے ایک پیچیدہ اور خوبصورت نظام چھپا ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی ایپ چلائیں یا کوئی ویب سائٹ دیکھیں تو اس کے پیچھے کام کرنے والے ان پوشیدہ خاندانوں کے بارے میں ضرور سوچیں۔ یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ ہماری ڈیجیٹل زندگی کے اور کون کون سے پہلو اسی طرح کے خاموش کارکنوں کی وجہ سے ممکن ہوئے ہیں۔